اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس۔ آج ہمارا سبق ہے بچے کی دعا۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پہلے پیج پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ سوچیں اور بتائیں۔ یہاں پہ انہوں نے سوال ہم سے پوچھے ہیں، کیا ہیں کہ علامہ اقبال کی 3 کتابوں کے نام بتائیں۔ علامہ اقبال نے اردو فارسی شاعری میں بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے چند کون سی ہیں؟ بانگ درا، بال جبریل، جاوید نامہ، یہ ان کی 3 کتابوں کے نام ہیں۔ آگے انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ دعا میں کیا زیادہ تر مانگتے ہیں؟ تو اس کے آنسر میں کہ دعا تو ہر کوئی اپنے لیے مانگتا ہے، لیکن اس میں کیا خاص بات ہے کہ ہم دعا میں زیادہ تر اپنے پیارے وطن کی حفاظت، سالمیت اور ترقی و کامیابی کی دعا مانگتے ہیں۔ اپنے والدین، اساتذہ کرام کی صحت و تندرستی، ایمان کی سلامتی و عزت اور وقار اور مالی خوشحالی کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ سے دین و دنیا میں نیکی، عذاب جہنم سے نجات اور جنت مانگتے ہیں۔ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اب یہاں پہ تیسرا سوال پوچھا گیا کہ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو اس میں کیا آئے گا کہ ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ دعا کرنے سے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ضرور پوری ہوگی یا آخرت میں ہمیں اس کا انعام ضرور ملے گا۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہماری غلطیوں اور گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا پیغمبروں کی سنت ہے۔ آگے یہ دیا ہوا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں 1930 میں جب علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد پیش کیا تو ہندوؤں اور انگریزوں نے ان پر کڑی تنقید کی، یعنی کہ ایسی رائے دی جو صحیح اور غلط میں تمیز کرے۔ انہوں نے علامہ اقبال کے اس خیال کا خوب مذاق اڑایا اور اسے ناقابل عمل قرار دیا، مگر اس کے صرف 17 برس بعد علامہ اقبال کے تصور کے مطابق برصغیر کا ایک ہندو اکثریتی اور ایک مسلم اکثریت ملک میں تقسیم ہو گیا۔ علامہ اقبال ایک شاعر، مفکر، فلسفی، استاد، وکیل اور سیاستدان تھے۔ اب ہمارا سبق ہے جی بچے کی دعا۔ اس کے سب سے پہلے ہم الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تمنا، خواہش، زینت، سجاوٹ، پروانے، شمع، ضعیفوں، بوڑھوں، محبت، پیار۔ اس کا پہلا شعر ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اب یہاں پہ تمنا کا معنی آرزو اور شمع موم بتی۔ اب اس کا مفہوم ہے، نظم کے پہلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے دل کی تمنا میرے ہونٹوں پر دعا کی صورت میں آتی ہے، اے اللہ میری زندگی شمع جیسی ہو۔ اب تشریح اس کی ہیں، علامہ اقبال ایک مشہور شاعر، مفکر، فلسفی، استاد، سیاستدان تھے۔ بچوں یہ جو 3 لائنیں شروع کی ہیں یہ آپ نے ہر اشعار کے شروع میں لکھنی ہے۔ اب یہاں پہ ہے نظم بچے کی دعا۔ علامہ اقبال کی مشہور زمانہ دعا ہے۔ اس نظم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم، برکت، ہدایت، مغفرت اور رہنمائی طلب کی ہے۔ اس نظم میں شاعر کہتا ہے، یہ دعا جہاں طالب علم کو ایک نیا رستہ دکھاتی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اظہار بھی کرتی ہے۔ آج بھی یہ دعا نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان میں بھی مدارس، کالجوں میں صبح اسمبلی میں اکٹھے ہو کر ترنم سے پڑھی جاتی ہیں۔ پہلے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے دل کی تمنا میرے ہونٹوں کی دعا کی صورت میں آتی ہے کہ اے میرے رب میری یہ زندگی شمع، چراغ اور روشن کی طرح بن جائے، کیونکہ وہ خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتے ہیں اور اندھیرے کو دور کرتے ہیں، روشنی بانٹتے ہیں۔ میری زندگی کی بھی یہی خواہش ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ شمع چراغ کی طرح دنیا سے جہالت، علم کی تاریکیاں ختم کر دے اور ایسا نکھار آ جائے کہ میں بھی شمع کی طرح لوگوں کو راستہ دکھاؤں اور زندگی میں نیک کام کروں اور اپنے عمل سے دنیا کو برائیوں سے پاک کروں۔
اب اس طرح اس کا شعر ہے، ہر فرد میری قوم کا ایک ایسا فرد ہو، اپنی خوشی وطن کی خوشی پر وار دے۔ اسی طرح اب اس کا دوسرا شعر ہے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ میرے دم سے، میری وجہ سے، میرے چمکنے سے روشن ہو جائے، اجالا روشن ہو جائے۔ اب اس کا مفہوم ہے، شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے اور میں جہاں بھی جاؤں میرے چمکنے سے روشنی پھیل جائے۔ اب اس کی تشریح میں جیسے ہم نے پہلے 3 لائنیں پڑھی، اب اسی طرح ہی ہے کہ پاکستان کے عظیم ترین شاعر علامہ اقبال مفکر، فلسفی، وکیل اور سیاستدان تھے۔ اس نظم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم، برکت، ہدایت اور مغفرت اور رہنمائی کی طلب کی ہے۔ نظم بچے کی دعا میں اب یہ ہے کہ علامہ اقبال کی مشہور زمانہ دعا ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں بچے کی تمنا، آرزو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے رب، جو قوم جہالت کے اندھیرے میں ڈوب چلی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علم و فن کی روشنی میں ایسے اچھے کام کروں جس سے ملک و قوم کی بہتری اور ترقی ہو جائے، اور میری وجہ سے میرے وطن کی عزت میں اضافہ ہو، اور میں جہاں بھی جاؤں میرے چمکنے سے ہر جگہ، ہر علاقے اور ہر شہر ملک میں روشنی اجالا ہو جائے، اور میری وجہ سے ساری دنیا کا اندھیرا ختم ہو جائے، لوگ مجھ سے فائدہ اٹھائیں اور میں لوگوں کے کام آ سکوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف انسانیت کی خدمت ہے۔ لاسٹ کا یہی شعر ہوگا کہ ہر فرد میری قوم کا ایک ایسا فرد ہو، اپنی خوشی وطن کی خوشی پر وار دے۔ اسی طرح یہ تیسرا شعر ہے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ اب یہاں پہ وطن، ملک، زینت خوبصورتی، چمن باغ، یعنی کہ باغ کی خوبصورتی۔ اس کا مفہوم ہے، میری وجہ سے میرے وطن میں ایسی رونق ہو جیسے چمن میں پھولوں کی وجہ سے رونق ہوتی ہے۔ تشریح میں اسی طرح ہی ہم نے لکھنا ہے، شاعر پاکستان کے عظیم ترین شاعر علامہ اقبال شاعر، مفکر، فلسفی، استاد، وکیل اور سیاستدان تھے۔ اس نظم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم، برکت، ہدایت، مغفرت اور رہنمائی طلب کی ہے۔ اب اس کی نظم بچے کی دعا میں کیا ہے، علامہ اقبال کی مشہور زمانہ دعا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تو مجھے ایسا انسان بنا دے تاکہ میں اپنے وطن کی خوبصورتی کے لیے کچھ کر سکوں، اور مجھے محب وطن بنا دے، کیونکہ وطن کی محبت انسان کی زندگی کا اہم پہلو ہوتا ہے، اور میں اپنے وطن کی زینت کے لیے اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہی انسان اچھے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اور جس طرح رنگ برنگے پھول باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور ان پھولوں کی وجہ سے باغ کا حسن بڑھ جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ پھول بن جاؤں اور اپنے وطن کی زینت، آرائش کو مزید نکھار دوں اور اپنے وطن کو مہک خوشبو سے معطر کر دوں۔ لاسٹ میں شعر، ہر فرد میری قوم کا ایک ایسا فرد ہو، اپنی خوشی وطن کی خوشی پر وار دے۔ اب یہاں پر یہ ٹھہرے اور بتائیے، یہاں پہ شاید دنیا میں کیا دور کرنے کی بات کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے، یہاں پہ کہنا ہے شاید دنیا میں اندھیرا دور کرنے کی بات کر رہا ہے۔ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے سے کیا مراد ہے؟ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے سے مراد ہے کہ اچھے کام کرنا، اپنے ملک اور قوم کی بہتری اور ترقی ہو جائے۔ آج تک کا سبق ہمارا اتنا ہی تھا، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔